الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، صدق اللہ العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، دوستو، بھائیو، بزرگو، آج الحمدللہ ہم نے نماز تراویح میں 3 پاؤں کم و بیش 3 پاؤں ہم نے سماعت کیا ہے 29 سے پارے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام صاحب کا پڑھنا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی آج 25ویں شب ہے اور رمضان مبارک ہم سے بہت تیزی سے رخصت ہو رہا ہے، تو لہٰذا چند ایام باقی ہیں اور اسے قرآن مجید کو سننے، سمجھنے اور نمازوں کی ادائیگی اور زیادہ سے زیادہ قیام کے اندر ان راتوں کو گزاریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے، شاید ہم سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوا ہو، لیکن ان لمحات میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ ہمارے اندر جستجو ہوتی ہے، ہم شروع کے 20 دن بڑا لگاتار جدوجہد کرتے ہیں، ہم جنگ کرتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ، لیکن آخری چند ایام ایسے نہ گزر جائیں کہ ان شروع کے جو ایام تھے ان پر پانی پھر جائے۔ تو ہمیں اپنا لمحہ بلمحہ ترقی کرنی ہے۔ فرمایا نا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دن بدن ترقی کرتا ہے، نیچے کی طرف نہیں آتا۔ اگر وہ نیچے کی طرف آئے گا تو گر جائے گا، اور ترقی پہ ترقی کرتا جائے گا، دن بدن اس کا اچھا گزرے گا تو ہی اس کو جو ہے وہ ثواب میں اس کی برتری حاصل ہو رہی ہے اور وہ کامیابی کی طرف آ رہا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص ہو رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو اچھی طریقے سے جان سکتا ہے، چاہے وہ معتکف حضرات ہوں یا پھر ہم میں عام افراد ہوں، کہ ہم کس طریقے سے ایام گزار رہے ہیں رمضان المبارک کے، کیا آخری ایام میں ترقی کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں نا رمضان المبارک کی ان ایام کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں بھی جو صورت عطا فرمائی ہے وہ اسی طرح عطا فرمائی ہے کہ انسان پہلے محنت کرے، پھر دوسرے اشرے میں تو ہے اس محنت کو اور زیادہ تیاری کرے، اس محنت کے لیے مزید ترقی کرے اس محنت میں، اور آخری ایام میں اس محنت کی جستجو دکھائے۔ جبھی آخری ایام کے اندر جو ہے شب قدر کو رکھا گیا، کیونکہ جو شروع میں محنت کر رہے ہیں ان کو صلہ اب اچھی طریقے سے مل سکے، اور جو شروع میں محنت نہیں کر سکے وہ آخر میں آ کر محنت کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس قدر محبت کرتا ہے ہم سے کہ ہمیں دونوں طریقے سے موقع دے رہا ہے، ان کو بھی موقع دے رہا ہے کہ جو شروع میں محنت کر رہے تھے، اور ان کو بھی موقع مل رہا ہے جو انہوں نے شروع میں محنت نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک ہم سے راضی ہو کر جائے اور اس کے توسل سے اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو سامعین محترم، جو آیت مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ قلم کی، مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھائی اور فرمایا، اے محبوب، اے میرے پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس طرح آپ کو پکارتے ہیں یہ صفت آپ کے اندر نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے، جب یہ مشرکین اور یہ بدکار اور یہ منافقین جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب عطا فرماتا تھا۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پھر یہ بھی یاد رکھیں، تو جو تعریف کرتا ہوگا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جواب نہیں عطا فرماتا ہوگا؟ تو جبھی تو ہم یہ محفلیں سجاتے ہیں حضور کے نام کی، اور جبھی کہا گیا کہ اپنے گھروں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو بیان کیا کرو۔ جتنا زیادہ ہم حضور کی شان کو بیان کی محفلیں اپنے گھروں میں سجائیں گے،
جتنا زیادہ ہم حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں گے اور جتنا زیادہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ دیکھیں نا بڑے بڑے مفسرین اکابرین جنہوں نے قرآن و حدیث پر بھر بھر کے کام کیا، وہ کہتے تھے ہمیں کسی چیز پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے، اگر بھروسہ ہے تو یہ کہ ہم حضور علیہ السلام کی محفلیں سجاتے تھے، ہم حضور علیہ السلام کا نام لینے والے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے جب یہ بدتمیزی اور یہ بد تہذیبی دکھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ایسا نہیں ہیں، اور پھر فرمایا کہ محبوب آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ اخلاق کے بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ فرمایا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ حضرت سعد بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں نے دریافت کی کہ ام المؤمنین مجھے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے کیا؟ قرآن پڑھا کرو۔ پورا قرآن جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق کو بیان کرتا ہے، یعنی اخلاق کے حسنہ کسی نے دیکھنا ہو حضور علیہ السلام کے تو وہ قرآن مجید پڑھے۔ یہ شان ہے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ پورا قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے بھرا ہے، پورا قرآن کہ دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اخلاق کے حسنہ سب سے عظیم اخلاق ہے میرے محبوب آپ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلٹ کر جو ہے میرے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی فرمائی اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رضائے مصطفیٰ چاہتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے چہرے پر ذرہ برابر رنج نہیں دیکھنا چاہتا، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے محبت ہے۔ تو ہم جب محبت کریں گے تو ہمیں بھی ضرور اس محبت کا درجہ ضرور ملے گا، اس سے یہ بتانا بھی مقصود ہے۔ اب آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور سورۃ قلم کے آخر میں آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ سامعین محترم یہ بہت قیمتی آیت ہے، بہت قیمتی آیت۔ وجہ کیا ہے کہ جب کافروں نے حضور علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ چیزیں کرتے تھے تو انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا جس کی نظر بہت لگتی تھی، وہ جب کسی کو گھور کر دیکھتا تھا تو وہ سامنے والا بیمار پڑ جاتا تھا، اسے نظر لگ جایا کرتی تھی۔ تو کفار قریش جو ہے اس شخص کو لے کر آئے اور کہا تم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دیکھنا ہے تاکہ ان کو نظر لگ جائے اور وہ بیمار پڑ جائیں۔ انہوں نے یہ پوری چال بال وغیرہ چلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی اور اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اور علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، ہر طرح کے شخص جو دین سے تعلق رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ آیت کریمہ ایسی ہے کسی کو بھاری سے بھاری نظر بھی ہو، یہ آیت کریمہ اس پر پڑھ کر پھونک دیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نظر کو ہمیشہ دور کر دے، اس وقت اس کی نظر کو اللہ تعالیٰ اتار دے گا۔ اور فرماتے ہیں اگر کوئی ہمیشہ نظر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو ہر فرض نماز کے بعد 2 مرتبہ اس آیت کو ضرور پڑھ لیا کرے، وہ ہر وقت جو ہے نظر سے محفوظ رہے گا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ سورۃ قلم کی آخری جو ہے سیکنڈ لاسٹ یہ آیت ہے، یہ اس سے پہلے والی آیت ہے، تو یہ ہمیں آیت مبارک ضرور پڑھنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، ہمیشہ بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ آیات نضر بن حارث کی حماقت کو بیان کیا جا رہا ہے ان آیات کے اندر کہ اس نے قرآن کریم کو جھٹلایا اور استہزاء کرنے لگا، یعنی مذاق کر اڑانے لگا، کہنے لگا اگر یہ قرآن کریم اور دین اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لائے ہیں اور یہ برحق ہے اور آپ سچے نبی ہیں تو اللہ تعالی ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر دیں۔ وہ مذاق اڑاتا تھا اور مذاق میں اس طرح کی باتیں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرا عذاب آ گیا تو میرے عذاب کے آنے کے بعد انسان بچ نہیں سکتا، کسی طریقے سے کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے
یہ واضح ہم سب کے لیے پیغام بھیجا اور ہمیں یہ ہمیشہ سمجھایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جو ہے بڑے بیمار ہیں. تو حضور نے پوچھا تم کیا دعا کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ مجھے ابھی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب میرے اوپر ابھی آ جائے. تو حضور نے منع فرمایا کہ اس طرح کی دعائیں بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ دنیا اور آخرت میری حفاظت فرما، اے اللہ مجھے آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ فرما اور دنیا کے عذاب سے بھی محفوظ فرما، دنیا میں بھی اپنی امان عطا فرما اور آخرت میں بھی اپنی امان عطا فرما. انسان کو اس طرح دعا کرنی چاہیے اور ہمیشہ ایسے الفاظوں سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان کی گرفت ہو جائے، سخت پکڑ ہو جائے. کبھی بھی مذاق میں بھی اور سخت معاملات میں بھی اپنے آپ کو کبھی بھی عذاب کے حوالے نہ کریں. کبھی بھی بہت سے لوگ دنیا سے تنگ آ کر انام شراب باتیں کرتے ہیں کہ نا میں مر جاؤں گا، مجھے تو موت آ جانی چاہیے اور فلانا اور ڈھماغا. ایسے الفاظوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. یہ الفاظ بھی انسان کو پکڑ کے اندر لے جاتے ہیں. تو ساری زندگی ایسے الفاظوں سے محفوظ رہیں، ہمیشہ اچھے الفاظ بولیں. اللہ کی بارگاہ میں تو کم سے کم سوچ کر بولیں کہ ہم بول کے آئے. ہمیشہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں. جتنا بھی انسان ہائپر ہو جائے لیکن اپنی جو قدرت الہی کے معاملات ہیں اس میں ایسے الفاظ اختیار نہ کرے کہ اس کی پکڑ ہو جائے. اسی طرح انسان کا دین بھی نکلتا ہے، اسی وجہ سے انسان کی پکڑ بھی ہوتی ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہتا ہے، ہمارے الفاظ جو آڑے آ جاتے ہیں تو ہم اپنے الفاظوں کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر استعمال کریں کہ ہم بول کیا رہے ہیں. مذاق میں اور مذاق والی گیدرنگ میں بھی ایسے الفاظ ہی ہونے چاہیے. میں نے دیکھا ہے چند احباب یا دوست آپس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تو جنت میں آگ میں جلے گا، ہمارے لیے تو جنت ہے یا فلانا ہے دماغ کا. اس طرح کی باتیں بھی انسان کو منع کی گئی. یہ آیت کریمہ بہت سی چیزیں سمجھا رہی ہے اگر ہم اسے اپنے دماغ سے سمجھیں کہ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے. نہ ہی کسی کو اپنی طرف سے عذاب میں ڈھکیلنا ہے، نہ ہی خود کو اپنے جو ہے عذاب کے اندر جو ہے ڈالنا ہے. ہمیشہ محفوظ رہنے کی دعائیں کرنی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تب جا کر ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا. آگے بیان ہوتا ہے سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. دوستو یہاں سے بڑی کمال کی بات سیکھنے کو مل رہی ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی خاص ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہوا انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومہ. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کو ڈراتے رہے لیکن وہ مانی نہیں. کس طریقے سے ڈرایا، کس طریقے سے سمجھایا لیکن اس کو اثر نہیں ہوا. یہاں سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بڑی غور طلب ہے. بعض اوقات ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے، ہم کسی مدرس یا کسی عالم دین یا کسی خطیب کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار اس کی باتوں میں اثر نہیں ہے. تو اللہ کے نبی 950 سال تک سمجھاتے رہے. لہٰذا جس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اگر اس کا اثر ہم تک نہیں پہنچ رہا، اس کی باتوں کا وہ جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے تو قصور اس کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. اب ہمارا کس وجہ سے قصور ہے اس طرف بھی میں آپ کو روشناس کرانے کی پوری کوشش کروں گا. آپ نے پہلا جملہ یہ سنا قرآن مجید میں، فرمایا ہدی للمتقین. ہدایت قرآن مجید میں کس کے لیے ہے؟ جو متقی ہے. یہ غور طلب بات ہے. اور متقی شخص کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی آپ کے اندر جب تک خوف خدا نہیں آئے گا نا ہدایت کبھی ملے گی نہیں. جب تک میرے اندر خوف خدا نہیں ہے ہدایت میرے لیے ہے ہی نہیں، کسی طریقے سے بھی نہیں. تو جب خوف مانگا کریں. جب آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے ہم ابھی اندازہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو جانچ لیتے ہیں. پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے یا پہلے زمانہ تھا تو لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. پھر وہ وقت گزرا، دیواروں پہ لکھنا شروع کر دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ وقت گزرا، پھر اب کیمرہ لگتا ہے اور کیمرے کے نیچے لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں یہاں سے اندازہ کریں. خوف خدا کا عالم تو گیا، معاملات کہیں اور آ چکے ہیں. تو ہدایت اس کے لیے ہے جس کے دل میں خوف خدا. ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں. جس دن آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، خوف ہمارے اندر پیدا ہوگا، اس دن
ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھل جائیں گے۔ سامنے والا جتنی بھی تبلیغ کرتا رہے اس کے اثرات اندر جاتے ہی تب ہے جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ اور اب آ جاتے ہیں کہ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو۔ اللہ کا ڈر ایک صورت ہے کہ جس سے پیدا ہو سکتا ہے، وہ ہے موت کو یاد رکھنا۔ آپ ابھی صرف چند سیکنڈ کے لیے محاسبہ کریں کہ ہمیں موت آ جائے گی تو کیا جواب دیں گے۔ آپ دیکھیں خوف خدا آپ کے قلب کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے، لیکن اس کو بھی اس حد تک طاری رکھیں کہ آپ دنیا کے معاملات اور حقوق اللہ حقوق العباد کو طے کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ اتنا ہو جائے کہ پھر آپ اس کے ڈر سے، بلکہ نہیں، ہم نے اس سے اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے اور اچھی چیزوں کے اندر ملوث ہونا ہے۔ ہم نے امید کو بھی قائم رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی ہے۔ جب یہ خوف پیدا ہوگا تو ہدایت کے راستے کھلیں گے، قرآن سمجھ میں آئے گا، سامنے والے کی بات دل میں اترے گی۔ تو ہم آج یہ بات فیصلہ ہو گیا، فیصلہ اس بات کا ہو گیا کہ اثر تب ہوتا ہے قرآن و حدیث کا کہ جب انسان کے دل میں خوف خدا ہوتی ہے، انسان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اور خوف خدا انسان کے دل میں آتے ہی ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور خوف خدا تک کیسے پہنچیں گے؟ جب ہم یاد رکھیں گے یہ دنیا فانی ہے، کل ہم نے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، تب جا کر ہمارے لیے راستے آسان ہوں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک سمجھاتے رہے، لیکن یہ خوف نہ مانی ان کی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بس کشتی میں جو ایمان لائے تھے اور جو جوڑے تھے جانوروں کے، ان کو کشتی میں بٹھا کر سب کو تباہ کر دیا، پوری صفحہ ہستی سے مٹا دیا پوری قوم کو، اور ہمیں یہ سبق دیا کہ ہدایت کی طرف آئیں، ہدایت کی طرف ہر شخص بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس موضوع کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آگے سورہ مزمل ہے، اور سورہ مزمل کے آغاز میں بہترین اسباق ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پکارا اے چادر میں لپٹنے والے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جس میں آپ چادر میں لپٹ کر تشریف فرمایا ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے حضور کو پکارا۔ تو یعنی کہ اندازہ تو کرے محبت کا، کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، یا ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کو محبت بھرے الفاظوں سے پکارتے ہیں، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے، اور یہ ہر کسی کی ہے، انسانی فطرت میں بھی ہے۔ آپ کسی سے محبت کریں گے اس کو محبت بھرے الفاظ سے پکاریں گے۔ اب اللہ اپنے حبیب سے محبت کر رہا ہے اور اس شان سے پکار رہا ہے اے چادر میں لپٹنے والے۔ کیا شان ہے آقا کریم صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی، کہ آپ کتنی زیادہ قربت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پھر آگے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ قیام اتنا طویل ہوتا تھا کہ پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے، سجدے اتنے طویل ہوتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے جو ہے انگوٹھا وغیرہ دیکھنا پڑتا تھا، ہلانا پڑتا تھا، جس سے حضور تھوڑی سی جنبش کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا مجھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سجدے میں ہے۔ یعنی ایسے کمال سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ہوتی تھی، جس نبی کی عبادات اس کمال کی ہے، آج امتی کہاں مارا پھرے جا رہا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، کس انداز سے ہم رب کو راضی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا، اس قدر طوالت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام سے فرما رہا ہے اے میرے محبوب تھوڑا آرام فرما لیا کرے، رات کا کچھ حصہ یا آدھا حصہ یا اس سے زیادہ حصہ آپ قیام کیا کریں، اور پھر اس کے بعد آرام بھی کیا کریں۔ تو یہ محبت کا اظہار ہے، اے محبوب آپ آرام تو کریں، آپ تھوڑا رات کا کم حصہ یا اس سے زیادہ اس انداز سے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پکار رہا ہے کہ آپ اس طریقے سے جو ہے رات کو قیام کر لیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی رضا حاصل کریں کہ رب العالمین کی تجلیات حضور علیہ السلام کے تبسم سے ہم پر بھی برسیں اور ہم بھی قربت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بات ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے بہت خاص ہے، فرمایا جہنم میں جانے کی وجہ چند لوگوں کی بیان ہو رہی ہے۔
فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو مجرمین اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ کون سی وجہ ہے آج تمہارے جہنم میں آنے کی. تو وہ چند وجوہات بیان کریں گے. میں نے اور آپ نے یہاں پر ہر نوجوان نے ہر صاحب نے اس بات کو غور سے سنا ہے کہ جہنم میں آنے کی تمہاری وجہ کیا ہے. جب یہ پوچھا جائے گا تو وہ جواباً کیا کہیں گے کہ ہم جہنم میں کیوں آئے, ہمیں جہنم میں کیوں بھیجا گیا, کیا وجہ تھی. وہ چند الفاظ کہیں گے جہنمی. وہ کہیں گے نمبر 1 ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. سامعین محترم غور کیجیے گا, جہنمی سے جب پوچھا جائے گا کہ کیا وجہ ہے تم جہنم میں آ گرے ہو, تو پہلی بات جو کہیں گے وہ غور طلب ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسری, مسکین کو جس کا حق واجب تھا اسے نہیں کھلاتے تھے, اسے نہیں دیتے تھے. آج مسکین کو دینا یہ لازم ہے. سامعین آج ہم چلتے پھرتے پکڑا دیتے ہیں. مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی حالت کو دیکھ کر یہ پتہ نہ چلے یہ ضرورت مند ہے. ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے, اور ہر شخص جانتا ہے پر ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے, ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے. آپ اپنے گھر میں کھانا بنا رہے ہیں, ایک پیالی بنا کر اس کے گھر بھیج دیں. ہمیں چاہیے اس طرح کے معاملات کریں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے سامنے والا کتنا کماتا ہے, اس کے گھر میں کیسے گزارے ہو رہے ہیں. اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی مدد کریں, اس طریقے سے معاملات کریں. پھر دیکھیں فراوانی ہوتی کیسی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس وجہ سے جہنم میں پھینکے گئے ہو کہ مسکین کو نہیں دیتے تھے. دیتے تو بہت تھے لیکن مسکین کو نہیں دیتے تھے, اس وجہ سے جہنم میں آئے ہیں. تیسری, بیہودہ مجلس میں دین کو باطل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. بیہودہ مجلس کیسے کہتے ہیں کہ جہاں دین اسلام کی بات نہیں ہوتی, جہاں ناچ گانا اور اس طریقے سے فساد, دین اسلام کا جہاں مذاق اڑایا جاتا ہے, جہاں یہ بتایا جاتا ہے میں ہوں مسلمان لیکن میری حرکتیں ایسی نہیں ہیں. ایسی محفلوں میں ہم جایا کرتے تھے, ہم گانے سنتے تھے, ہم فلمیں ڈراموں میں بڑے مزے اڑاتے تھے, عیش کرتے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہمیں جہنم میں پھینک دیا. یہ تیسری وجہ ہے کہ ہم بیہودہ مجلس میں دین کو باطل کرنے کے لیے جاتے تھے. تو جہنم میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو اس طرح کی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, تو ہمیں بچنا چاہیے. اور پھر فرمایا آخری وجہ کیا ہے کہ ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے. قیامت کو جھٹلانے کا یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ قیامت کو نہیں مانتے؟ ہم اور میں قیامت کو مانتے ہیں, لیکن جو قیامت میں حساب و کتاب دینا ہے کیا اس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے؟ اس کو تو ہم نہیں ہے, بالکل ہی نہیں ہے. ہم کہیں گے ہمارا تو ایمان ہے, ہاتھ اٹھا کر کہیں گے ہمارا ایمان ہے, لیکن ایمان تو اسی تقاضوں کو کہا جاتا ہے جس کو پورا کیا جائے. جب ہم پورا ہی نہیں کر رہے تو میں اور آپ کھڑے کہاں ہیں؟ تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا, جس وجہ سے انسان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. تو یہ باتیں بہت قیمتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے چن لے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان چیزوں کو جو یہاں بیان ہوئی ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں تو آگے سورۃ دہر ہے, اور پہلی آیت میں فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. انسان کی حقیقت اتنی ہے کہ ایک وقت میں وہ قابل ذکر نہیں تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے اسے قابل ذکر بنایا, یعنی پیدا کیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے کان, دیکھنے کے لیے آنکھیں اور دین کا راستہ دکھایا. انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اس کو وہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تجھے تخلیق اس لیے کیا ہے کہ ہم تجھے آزمائیں. یاد رکھیں انسان ہر پل آزمایا جا رہا ہے. آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, آزمائے جا رہے ہیں. میں درس دے رہا ہوں, آزمایا جا رہا ہوں. رمضان المبارک ہمیں عطا ہوا ہے, ہر دن ہم آزمائے جا رہے ہیں. گھر میں مشکلات آئی ہیں, ہم آزمائے جا رہے ہیں. اولاد پر مشکلات آئی ہیں, ہم آزمائے جا رہے ہیں, وہ آزمائی جا رہی ہے. یہ پوری
پوری زندگی ہر دن آزمائش کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیکھ رہا ہے کہ اب کس حال میں ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ دین کے مطابق کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اب اس کو جو ہم نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اعتکاف کی، یہ کس طریقے سے گزار رہا ہے، یہ مزے اڑا رہا ہے، یہ سکون لے رہا ہے، یہ تحمل کے ساتھ چاہتا ہے کہ یہ دن گزر جائیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے بخشش فرمائے، کس طریقے سے یہ جو ہے ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ جو اعضاء دیے ہیں، یہ اعضاء کے ذریعے بھی آزمایا جا رہا ہے کہ اعضاء کو کس طرح استعمال کر رہا ہے، کتنے زیادہ وہ لطف اندوز ہو رہا ہے اپنے اعضاء کے ساتھ، کس انداز سے وہ دنیا کی جو کھا رہا ہے پی رہا ہے اس کو کہاں، ہر چیز میں آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے واضح طور پر انسان کو بیان کر دیا ہے، انسان کی آزمائش کا دن ہر دن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ بچا ہوا وہی شخص ہے جو شکر ادا کر رہا ہے، جو شکر ادا کرتے ہوئے ٹھیک فیصلے کر رہا ہے، ٹھیک طریقے سے اپنے ایام کو گزار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مطابق، دین اسلام کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اور چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات جو کہ سورہ مرسلات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور 5 قسمیں لگاتار کھائیں۔ سامعین، یہ قابل غور بات ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتا ہے اس کے بعد بہت سخت بات کی جاتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں اس کے بعد سخت بات فرمائی ہے۔ تو پہلے یہاں پر قسموں کے حوالے سے سنتے ہیں، پھر آخر کے حوالے سے سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 قسمیں کیوں اٹھائی ہیں اور یہ ہمیں کیوں اس میں سبق دیا جا رہا ہے۔ فرمایا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل چلائی جاتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آندھیوں کی طرح چلتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اڑا کر منتشر کر دیتی ہیں اور بعد میں بادل ختم ہو جاتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی لا کر حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی کے ذریعے ذکر یعنی نصیحت لاتے ہیں، اس لیے تاکہ بندہ ڈر جائے یا اس لیے تاکہ بندے کو جہنم کے حوالے سے معلوم ہو جائے۔ یہ 5 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھانے کے بعد فرمایا کہ قیامت کا تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بار بار یاد دہانی کرا رہا ہے، قیامت کا جو وعدہ کیا گیا ہے یہ ضرور واقع ہوگی۔ تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے دوستو، موت کو یاد رکھیں، موت کے بعد کے معاملات کو یاد رکھیں، یہ ہمارے لیے نجات ہے، یہی ہمارے لیے دنیا میں ہمیں تیاری کرنے پر مجبور کریں گے، اور اگر ہم یہ چیزیں بھول گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ فرمایا ہے یہ کیوں فرمایا ہے یہ ہمارے سامنے آ کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور دین اسلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو شب قدر عطا فرمائے، رمضان المبارک کے توسل سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حلاوت ہم سب کو عطا فرمائے، دین اسلام کے مطابق زندگی اور دین اسلام کے مطابق ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اعتکاف کرنا، ہمارا قرآن مجید سننا، ہمارا قرآن مجید کو سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ نشست بروز حشر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری قلب میں جو دعائیں ہیں اور جو روز ہم تیری بارگاہ میں کرتے ہیں سب اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، وہ تمام دعائیں اے اللہ سب کے حوالے سے جو ہم عرض کرتے ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو ایک فرما، نیک فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح و متقی پرہیزگار بنا، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، ہمیں ہمارے جوڑوں کو سلامت فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ऐ अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना, हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। अपने सिवा किसी के आगे ऐ अल्लाह 1 रुपये का भी मोहताज ना बना। आमीन बिजाहि नबी अमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही।